تو ایک پیغام آپ نے پیغام رسانی کرنی ہوتی ہے. تو صنم جاوید صاحبہ نے اور قیدی وین سے جب ان سے سوال کیا گیا, انٹرویو کیا گیا, یہ ایک معمولی غیر رسمی سی گفتگو, لیکن اس میں بہت سے وکلا وہ اپنے ٹک ٹاکس اور اپنے ویوز اور لائکس کے چکر میں وہ اس طرح سے بنانے میں مصروف رہتے ہیں, اپنی ذمہ داری کو صحیح سے نہیں. ساتھ ساتھ اگر وہ چاہتے تو عدالت میں جا سکتے تھے اور جتنا ٹائم انہوں نے, اور اس کے علاوہ ظاہر ہے ایک لیگل ٹیم کی کچھ حکمت عملی ایسی تو ہونی چاہیے کہ وہ اپنے جو کیسز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, السلام علیکم, میں ہوں نمرا سہیل, آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز. عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں. صنم جاوید کی عمران خان کی تصویر والی شرٹ وائرل ہو گئی ہے اور دوسری جانب انہوں نے چیلنج کر دیا مریم نواز صاحبہ کو, اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی کی جو لیگل ٹیم ہے ان سے آج ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے. دیکھیے پہلے تو صنم جاوید صاحبہ پر بات کریں گے کہ وہ 7 مہینوں سے جیل میں ہیں اور اس کے باوجود وہ اپنے موقف پر قائم ہیں, جس کی تازہ مثال اور یہ ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کی تصویر والی شرٹ پہن کر عدالت میں, ان کو پتہ تھا کہ یہ پکچرز بنیں گی اور اس کی ویڈیوز آئیں گی, سوشل میڈیا پر وائرل ہوں گی, تو ایک پیغام ہے نا کہ وہ بات تو نہیں کر سکتی, یا جو نپی تلی بات وہ کر سکتی ہیں, یا پھر ان کے جو خطوط آتے ہیں. اور اس کے علاوہ صنم جاوید صاحبہ کا ایک پیغام کیسے پہنچایا جا سکتا ہے کسی کے پاس, یا اپنے ووٹرز, اپنے سپورٹرز, اپنے اب تو ظاہر ہے ان کے فینس بھی ہیں صنم جاوید صاحبہ کے, تو ایک پیغام آپ نے پیغام رسانی کرنی ہوتی ہے. تو صنم جاوید صاحبہ نے اپنے اعصاب کے طور پر انہوں نے کہا کہ میں عمران خان صاحب کی شرٹ پہن کر جاؤں, تو یہ میرا خیال ہے ان کا اپنا ایک یہ ایسے تو نہیں ہوا ہوگا نا کہ باقاعدہ صنم جاوید صاحب نے اچانک ایک شرٹ پہن لی ہو, اور یہ باقاعدہ ایک پلان کے ساتھ کہ یار یہ میں آج عمران خان صاحب کی تصویر والی شرٹ پہن کر عدالت میں پیش ہوں گی. اور بالکل ایسے ہی ہے. پھر ان کو ظاہر ہے ان کو پتا ہوگا نا کہ اس کے بعد پھر جو میڈیا اٹینشن ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے جب کیمرے آئیں گے سامنے اور یہ تمام تر چیزیں ہوں گی, اور ایک پیغام جائے گا کہ میں اب بھی 7 مہینوں کی جیل کاٹنے کے باوجود بھی, حالانکہ اب بھی جیل میں ہوں, لیکن میں عمران خان صاحب کے موقف پر ابھی بھی اس طرح سے قائم ہوں جتنا کہ 7 مہینوں پہلے قائم تھی. اور اس کے بعد اب تو انہوں نے پی ٹی آئی کی جانب سے الیکشن لڑنے کا بھی فیصلہ کر لیا. اب تو وہ تو پی ٹی آئی نے کہا نا کہ صنم جاوید صاحبہ کو, یا جیل میں جتنے بھی ان کے کارکنان ہیں اور وہ خواہاں ہیں الیکشن لڑنے کے, تو ان کو بلکہ کارکنان میں کہہ گیا کہ جتنے رہنما ہیں تو وہ اگر الیکشن لڑنا چاہتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف ان کو ٹکٹ الاٹ کرے گی. اور صنم جاوید صاحبہ کا نام ہم نے دیکھا کہ مخصوص نشست پر بھی ہے. اور اس کے علاوہ جو مریم نواز صاحبہ کے ساتھ مقابلے کے حوالے سے انہوں نے بات کی, اور قیدی وین سے جب ان سے سوال کیا گیا, انٹرویو کیا گیا, یہ ایک معمولی غیر رسمی سی گفتگو, لیکن اس میں کوئی ایک واجبی سی بات نکل آئی, یعنی کہ انہوں نے کہا کہ مریم نواز صاحبہ اگر میرا مقابلہ کرنا چاہتی ہیں اور دل بڑا کریں, میں مقابلے کے لیے تیار ہوں. اور ان سے جب سوال پوچھا گیا کہ آپ کس حلقے سے الیکشن لڑیں گی, ہاں یعنی اس سے پہلے تو انہوں نے بتا دیا نا کہ وہ کس حلقے سے, یا ان کے جو کاغذات نامزدگی ہیں انہوں نے جس حلقے سے جمع کرائے تھے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کس حلقے سے الیکشن لڑنا چاہتی ہیں. لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا, انہوں نے جواب دیا کہ جہاں سے مریم نواز الیکشن لڑے گی وہیں سے میں بھی لڑوں گی. دیکھیے سوال تھا نا کہ ایک سوال, اس سوال کا بھی ایک مجھے لگتا ہے کہ صحافیوں کے پاس ایک موقع ہوتا ہے نا کہ خبر سب سے زیادہ جو آپ کی مختلف تب بنے گی جب باقیوں سے آپ کی خبر الگ ہوگی, مختلف بنی ہوگی تو دوسروں کو مختلف لگے گی. تو صحافی کے سوال میں مجھے یہ چیز نظر آئی کہ انہوں نے ایک سوال ایسا پوچھا کہ جس میں ایک ایسا ہو جو ایک ایسا کلیش, یعنی کہ مریم نواز صاحبہ اور صنم جاوید صاحبہ کا, تو سوال بھی اس سے ریلیونٹ. انہیں سوال پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ کس حلقے سے الیکشن لڑنا چاہیں گی. اس سے پہلے وہ جواب یعنی کہ کاغذات نامزدگی کی صورت میں دے چکی ہیں, جمع کروا کر ان کے والد صاحب ان کے کاغذات نامزدگی جمع کروا چکے ہیں, اور اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ مریم نواز صاحبہ سے ہی الیکشن کنٹیسٹ کریں گی. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ میں حوصلہ ہونا چاہیے, ان کا دل بڑا ہونا چاہیے, میرا مقابلہ کرنے کے لیے ان کو تیار ہونا چاہیے. اور وہ یہ کہتی ہیں کہ کاغذات نامزدگی مسترد کرنے سے کیا مطلب, اس سے تو یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے نا کہ آپ
مجھ سے ڈرتی ہیں مقابلہ کرنے کے لیے. اگر آپ میں ہمت ہے آپ آئیں, اور گھوڑا بھی ہے میدان بھی ہے تو آئیں مقابلہ کریں. اس کے علاوہ جو دوسرا معاملہ ہے جس پر سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل شعیب شاہین صاحب, اور آج عدالت میں ایک کیس لگا, یعنی کہ لیول پلینگ فیلڈ پاکستان تحریک انصاف کو نہیں دی جا رہی. ایک بریک ہوا, لیکن اس بریک سے پہلے شعیب شاہین صاحب اپنی جو سماعت ہے اس کا احوال دے چکے تھے. لیکن اس کے بعد ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ شعیب شاہین صاحب اس پر مختلف لوگوں نے مختلف رائے لکھی ہے. اسد طور صاحب اس پر لکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے یوٹیوبروں کی وجہ سے یہ ایک مسئلہ آیا کہ جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ان کو ان کے جو یوٹیوبر ہیں انہوں نے مروایا ہے. یہ پہلے بھی کہا جاتا نا کہ پی ٹی آئی کے بہت سے وکلا وہ اپنے ٹک ٹاکس اور اپنے ویوز اور لائکس کے چکر میں وہ اس طرح سے بنانے میں مصروف رہتے ہیں, اپنی ذمہ داری کو صحیح سے نہیں نبھا رہے ہوتے. بالکل ایسے ہی. اور اس کے علاوہ شعیب شاہین صاحب گئے اور اس کے بعد واپس آئے, اس سے پہلے جو بینچ تھا وہ اٹھ کر چلا گیا تھا. میرا یہ خیال ہے بینچ نے ظاہر ہے وہ وقت ضرور دیا ہوگا کہ آپ اب اس نے جو دورانیے میں پہنچے, نہیں تو پھر ظاہر ہے بینچ اٹھ کر چلا جائے گا. اس پر صدیق جان صاحب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم عمران خان کو وہ نقصان پہنچائے گی کہ جو سب سے بڑے مخالفین بھی مل کر نہیں پہنچا سکے. میں نے پرسوں لکھا تھا کہ کیا کیا چیزیں انہوں نے جاری نہیں کی اور وہ اب تک جاری نہیں کر سکے. یہ آج کمرہ عدالت میں ایک وکیل نہیں تھا جب الیکشن کے حوالے سے بات سنی جانی تھی. 70% وکلاء اپنے اپنے الیکشن اور ٹکٹ پر فوکس کیے ہوئے ہیں. وکلاء کا الیکشن لڑنا ایک سیاسی حکمت عملی ہے, بالکل لڑیں. تو پھر کیسز کے لیے فیس دے کر پروفیشنل وکلاء کو انگیج کیوں نہیں کر لیتے؟ یہ صدیق جان صاحب کے خدشات ہیں. اور اس کے علاوہ نعیم حیدر پنجوتا صاحب نے لوگوں کے تحفظات پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اس خبر کے آنے کے بعد, یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو لیگل ٹیم کے وکلاء جن میں جو شعیب شاہین صاحب ہیں ایک بڑا نام ہے, اور شعیب شاہین صاحب جس اندازے صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے اپنا ٹائم انہوں نے ویسٹ کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ چاہتے تو عدالت میں جا سکتے تھے, اور جتنا ٹائم انہوں نے وہاں گزارا. یہاں پر انہوں نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. احمد وڑائد صاحب نے بھی ٹویٹ کیا, وہ لکھتے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے شعیب شاہین کی لیول پلینگ فیلڈ کی درخواست پر کہا آپ کو بریک کے بعد سنیں گے. بریک کے بعد شعیب شاہین صاحب میڈیا سے گفتگو کرتے رہے, بینچ انتظار کر کے چلا گیا. اس پر امجد خان صاحب نے ری ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ شعیب شاہین کی اس کیس بلنڈر سے پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا بوجھ بھی پی ٹی آئی اور اس کے وکلاء پر گرے گا. اور اس کے بعد جو نعیم حیدر پنجوتا صاحب یہ جواب دیتے ہیں کہ شعیب شاہین صاحب سپریم کورٹ میں پیش ہوئے, عدالت سے کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. انہوں نے کہا کہ بریک کے بعد آئیں اور سن لیتے ہیں اس کو. شعیب صاحب صرف 7 والی بلڈنگ ہائی کورٹ کیے وہاں گئے جہاں پر انہوں نے 3 درخواستوں کے بایو میٹرک کروانے تھے. فوراً ہی واپس آئے تو سماعت جلدی کیسز سن کے ختم ہو چکی تھی. شعیب صاحب سپریم کورٹ کے عملے سے ملے اور کہا کہ کیس سنیں. انہوں نے 1 آدھ دن میں فکس کرنے کا کہا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا ملک میں جاری لا قانونیت سپریم کورٹ کو نظر نہیں آ رہی؟ یہ بار بار جا کر منتیں کیوں کرنی پڑ رہی ہیں؟ کیا بنیادی انسانی حقوق کی حفاظت کرنا سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے؟ سب لوگوں کی تنقید سر آنکھوں پر, لیکن آج چیف جسٹس کے سامنے حالات کو رکھنا مقصود تھا. بدھ کو قائم مقام چیف جسٹس نے بھری عدالت میں کہا کہ کیس فکس کر رہے ہیں. اب وہ دوبارہ تمام تفصیل رجسٹرار کے ذریعے چیف جسٹس تک پہنچا دی گئی ہیں اور ایک بار پھر کیس کل فکس کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے. یہ نعیم حیدر پنجوتا صاحب کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ ظاہر ہے ایک لیگل ٹیم کی کچھ حکمت عملی ایسی تو ہونی چاہیے کہ وہ اپنے اپنے جو کیسز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, خاص طور پر اپنے بانی چیئرمین پاکستان عمران خان صاحب کے حوالے سے جو کیسز ہیں ان کو تو جلدی نمٹائیں. اور اس کے
کے علاوہ پارٹی کو جو ضروریات ہیں اس وقت، خاص طور پر جب لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی، جب یہ یقین کیا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن سے آؤٹ کرنے کے لیے جو لیکن ابھی آج جو واقعہ پیش آیا اس کے بعد تو یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی ہی اس کی ذمہ دار ہے، انہیں کے ہی وکلا پیش نہیں ہوئے. بالکل ایسے ہی، اور یہ غیر ذمہ داری پی ٹی آئی کی اپنی طرف سے اس کا جو زیادہ ایسے موقع پر اس طرح کی غیر ذمہ داری جب ہم ویسے ہی جو ہے سماعت نہیں ہو رہی، ہمارے جو کیسز پی ٹی آئی کے جو کیسز ہوتے ہیں وہ سماعت کے لیے ڈیلے کر دیے جاتے ہیں، کبھی ججز چھٹیوں پر چلے جاتے ہیں، لیکن اگر سماعت ہو رہی ہے تو وکلا کو ٹائم پر پیش ہونا چاہیے. دیکھیے اس کی سب سے بڑی ذمہ داری پی ٹی آئی پر عائد ہوتی ہے. اگر میں اس کو فیصد کے اعتبار سے فکس کروں تو میرا خیال ہے 70% اس کی ذمہ دار پاکستان تحریک انصاف ہے. صحیح. ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.